السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور علم الحدیث کا دوسرا لیکچر ریکارڈ کرانے سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے ان تمام احباب کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے آن لائن کلاسز میں ہماری مدد کی ہے۔ اس میں بالخصوص ایک مرتبہ پھر میں رئیس الجامعہ جناب پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب کا بے حد مشکور ہوں، جن کی مسلسل موٹیویشن سے ہم آج اس مقام پر ہیں کہ ایک معیاری لیکچر ریکارڈ کروا سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع کتب حدیث کا تعارف ہے، جس میں تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کس مقام پر تھی، اور پھر تدوین حدیث کی صورت میں جو مختلف علوم و فنون کی بنیاد ڈلی، جس میں خاص طور پر علم اسم الرجال کی بنیاد ہے، اور اس دور کے اندر مشہور کتب حدیث کون کون سی تھی۔ تو اس سے آگے جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو تدوین حدیث کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ ابتدا میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حدیث لکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اور ضرورت اس بات کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی پوری توجہ قرآن کریم کے ضبط اور حفظ کرنے پر مرکوز رہے۔ اگر انہیں حدیث لکھنے کی اجازت دی جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث پر بھی توجہ دینا پڑتی، اور اس طرح ان کی توجہ ہٹ جاتی۔ عزیز طلبہ و طالبات، پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث کی کوشش انفرادی نوعیت کی تھی۔ محدثین حضرات اپنی انفرادی کوشش اور محنت سے سب کچھ کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی کہ وہ سربراہ ریاست کی حیثیت سے تدوین حدیث کا بندوبست کرے۔ اس مقصد کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جس پر علامہ ابن جوزف نے العمرین کے نام سے کتاب بھی لکھی ہیں، تو انہوں نے مختلف علماء اور مشہور گورنروں کے نام خط بھیجے، جس کا ٹائٹل اور موضوع یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرو۔ عنوان، اس خط کا عنوان یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرو۔ پھر تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو بنو عباس کے عہد حکومت میں جب علوم و فنون کی تدوین شروع ہوئی تو حضرات علماء نے سب سے پہلے مختلف شہروں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو مدون کرنے پر توجہ دی۔ تیسری صدی ہجری کا زمانہ تدوین حدیث کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس زمانے میں حدیث کی سب سے زیادہ اہم کتابیں لکھی گئیں۔ اس صدی میں تدوین حدیث کا کام اپنے شباب پر پہنچا ہوا تھا، اور علم کے پھیلاؤ کی وجہ سے فن حدیث پر لکھی گئی کئی کتابیں منظر عام پر آئی۔ ان کتابوں کا تعارف سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس علم اسم الرجال پر چند فقرات اور چند گفتگو کی جائے۔ یہ علم اسم الرجال بنیادی طور پر حدیث کا ایک علم ہے۔ اس میں خاص طور پر راویوں کی حالات زندگی پر بات کی جاتی ہے، یعنی کہ راویوں کے حالات، پیدائش، وفات، ان کے اساتذہ و تلامذہ کی تفصیل اور ان کے سفر، اور پھر ثقہ کا اوثق اور اوثق کا غیر اوثق کے بارے میں ماہرین حدیث کی رائے۔ اس علم کی بنیاد پر بہت سی کتابیں اس فن پر مشتمل ہیں۔ اس کے اندر لاکھوں لوگوں کی حالات زندگی کو مدون کیا گیا ہے، اس لیے اس علم اسم الرجال نے تدوین حدیث کو بڑا بلند مقام دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس تیسری صدی ہجری کے اندر جو کتابیں مدون ہوئی ہیں ان میں صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری المتوفی 256 ہجری، صحیح مسلم، مسلم بن حجاز رحمہ اللہ تعالی،
المتوفا 261 جامعہ ترمذی محمد بن عیسیٰ ترمذی کی یہ کتاب ہے اور یہ 279 میں وفات پائی انہوں نے۔ سنن ابی داؤد سلمان ابی داؤد کی کتاب ہے، یہ آپ 275 میں اس دنیا سے گئے۔ اور سنن نسائی احمد بن شعیب جو 303 ہجری میں اس دنیا سے وفات پائی۔ سنن ابن ماجہ محمد بن یزید ابن ماجہ کی یہ کتاب ہیں، یہ 273 المتوفا، متوفا کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی وفات کی تاریخ کیا ہے۔ تو ہم اب باری باری ان کتب کا تعارف دیکھتے ہیں۔ ان 6 کتابوں کو صحائح ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام جمہور علماء کے نزدیک متفق کتابیں ہیں اور بلند پایہ کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب الجامع للصحیح، الجامع الصحیح بالامام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ آپ 8 جولائی 810 عیسوی میں بخارا میں پیدا ہوئے اور 1 ستمبر 870 عیسوی میں اس دنیا سے اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے عہد تک احادیث کے بہت سے مجموعے تیار ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے ان مجموعوں کو دیکھا اور پرکھا تو اس میں صحیح اور ضعیف ہر طرح کی روایات ان کو نظر آئی۔ اس لیے انہوں نے احادیث صحیحہ کا ایک ایسا مجموعہ تیار کرنے کا ارادہ کیا جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ ان کے شیخ اسحاق بن روایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کیا۔ امام بخاری نے اس کتاب کی تالیف میں انتہائی اہتمام سے کام لیا ہے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، اس پر اپنی زندگی کے 16 قیمتی سال آپ نے صرف کیے ہیں۔ علامہ جلال الدین سوطی رحمہ اللہ تعالی، جن کی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن ہے، یہ علوم القرآن اور اس کی فنون پر ابتدائی کتابوں میں شمار ہوتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سوطی فرماتے ہیں کہ روح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معنی اور مرادات کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مضبوط کتاب امام بخاری کی جامع صحیح للبخاری ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی پوری کتاب میں صحت حدیث کا خیال رکھا ہے اور وہ اس میں صرف احادیث صحیحہ لاتے ہیں، جیسا کہ اس کے نام سے، کتاب کے نام سے ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے فقہی مسائل اور حکیمانہ نقطوں کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا، وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب صحیح بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی اصل غرض اور غائط احادیث کے ذخیرے میں سے صحیح اور متصل احادیث کا انتخاب تھا اور فقہ سیرت اور تفسیر کا بھی استنباط کیا ہے۔ نیز حدیث میں جو شرائط انہوں نے مقرر کی ہیں وہ بادرجہ کمال پوری کی ہیں۔ صحیح بخاری کو صحائح ستہ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ علامہ نواوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری صحت اور دیگر فوائد کے لحاظ سے تمام کتب حدیث پر فائق ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مفسر ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ بخاری کا صحیح مسلم یا کوئی اور کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی جن روایات پر امام دارالقطنی نے تنقید کی ہیں، ان کی تعداد مجموعی طور پر 110 ہیں۔ بہرحال امام بخاری اپنی کتاب میں جس راوی سے تخریج کرتے ہیں یا جس راوی سے روایت لیتے ہیں، اس راوی کے عادل صحیح الحفظ ہونے پر بھی آپ نے گہرے اصول مرتب کیے ہیں۔ اس لیے جمہور ائمہ نے امام بخاری کی کتاب کو ایک بلند مقام دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے والد بھی ایک محدث تھے اور امام مالک کے شاگرد تھے، مگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و تدوین پر
آپ کی کوششوں کو آنے والے تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ آپ کا یہ علمی کارنامہ ہے۔ اور میرے عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے 3 صدی ہجری سے پہلے بھی احادیث کی کتابیں مدون ہوئی ہیں، جس میں کتاب الآثار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، موطا امام مالک ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح بخاری کو جو رتبہ دیا ہے، اس کے پیچھے مجھے کچھ حقائق نظر آتے ہیں۔ جب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح حیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ امام بخاری جب کسی بھی حدیث کو الجامعہ صحیح بخاری کا حصہ بنانا چاہتے تھے تو اس سے پہلے 2 نفل حاجت کے اللہ کے حضور پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اس حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اپنی کتاب میں نقل کرتے تھے۔ اس لحاظ سے امام بخاری کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہماری اگلی کتب حدیث کی جو کتاب ہیں وہ الجامع صحیح للامام مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ صحیح مسلم اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کی ایک اہم حدیث کی کتاب ہے۔ قرآن مجید اور صحیح بخاری کے بعد تیسری سب سے صحیح کتاب امام مسلم کی صحیح مسلم کو مانا جاتا ہے۔ یہ کتاب قطب الجوامع میں شمار ہوتی ہیں، یعنی اس میں حدیث کے تمام ابواب، عقائد، احکام، آداب، تفسیر، تاریخ، مناقب ان متعلق سب احادیث اس میں نقل کی گئی ہیں۔ جب امام بخاری نے احادیث صحیحہ مرفوعہ کو الگ منتخب فرمایا اور انہیں اپنی کتاب الجامع صحیح میں جمع کیا تو اس کو دیکھ کر امام مسلم کو بھی اسی عنوان سے ایک دوسرے انداز میں احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد تھے۔ امام مسلم نے جمع احادیث میں صرف یہ نہیں کیا کہ جن احادیثوں کو صحیح سمجھا نقل کر دیا، بلکہ مزید احتیاط کے پیش نظر صرف وہی احادیث درج کی جن کی صحت پر مشائخ وقت اور وقت کے تمام علماء کو اتفاق تھا۔ چنانچہ خود بیان کرتے ہیں، ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح تھی اس کو میں نے یہاں درج نہیں کر دیا، بلکہ صرف ان احادیث کو درج کیا ہے جن کے اوپر وقت کے تمام علماء کا اجماع تھا۔ امام صاحب نے اس کتاب کی تالیف پر اپنی زندگی کے 15 قیمتی سال صرف کیے ہیں۔ تکمیل کے بعد اس کتاب صحیح مسلم کی تکمیل کے بعد امام ابو زرع کے سامنے جب یہ کتاب پیش کی گئی، جس روایت میں علت نظر آئی اس کو کتاب سے خارج کر دیا گیا۔ صحیح مسلم میرے عزیز طلباء و طالبات کئی لحاظ سے ایک بے نظیر اور منفرد تصنیف ہے۔ ایک وصف اس کتاب کی حسن ترتیب ہے، جس سے امام مسلم کے متعلق اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم الحدیث کی باریکیوں اور اس کے اثار و رموز سے کس قدر واقف تھے، اور اس کا صحیح اندازہ تو در حقیقت وہی لگا سکتا ہے جس کی نظر ان تمام علوم و فنون پر ہو جس کی ضرورت ایک محدث کو ہوتی ہے۔ امام صاحب نے اپنی کتاب کو اپنے شہر میں انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ تصنیف کیا، اور اس وقت ان کے بہت سے وقت کے علماء تھے، اس لیے ان الفاظ کے سیاق و سباق میں انتہائی احتیاط اور غور و فکر سے کام لیا گیا۔ احادیث مرفوعہ ہی پر اتفاق فرمایا گیا۔ ان کی کتابت اور ان کی کتاب میں موقوفات وغیرہ بہت کم ہیں، اور جو ہیں وہ بھی امام صاحب نے ضمناً بیان کی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات نشاپور میں اتوار کی شام 25 رجب 261 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 55 سال تھی۔ ان کی کئی تصنیفات ہیں جن میں سے اکثر علوم الحدیث میں ہیں۔
موجودہ بعض موجود ہیں اور بعض ناپید۔ ان کی کتابوں میں سے جو مشہور ترین کتاب ہیں وہ حدیث کی ہی کتاب الجامع صحیح المسلم ہے۔ اس کے بعد ہم جس کتب حدیث کے تعارف کے لیے جا رہے ہیں وہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سنن نسائی ہیں۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، سنن حدیث سے کیا مراد ہے؟ ہم نے جو پہلی دو کتابوں کا تعارف لیا ان کے اندر ان کے شروع میں آپ نے جامع الصحیح پڑھا تھا، یہاں پہ سنن نسائی کا تعلق ہے۔ تو سنن علم الحدیث میں ایک خاص علم ہے جس سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں عملی احکام سے متعلق احادیث فقہی ترتیب کے لحاظ سے مدون کی ہو۔ مثلا کتاب الطہارت پہلے ہیں، کتاب الفرائض بعد میں ہیں، اس طرح چیزیں جمع کی ہو۔ اس طرح آپ جب صحیح ستہ کا دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو 3 کتابیں سنن کے متعلق ملیں گی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ ان تینوں کا تعلق صحیح ستہ کے اندر فقہی احکام سے ہیں اور اس کی ترتیب فقہی احکام سے دی گئی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی کی وفات 303 ہجری میں ہے۔ آپ کا پورا نام ابو عبد الرحمن احمد بن علی النسائی ہے۔ جب امام نسائی کی تالیف میں سنن کے نام سے ان کی کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی بنیادی طور پر 2 کتابیں ہیں، ایک سنن کبریٰ اور ایک سنن صغریٰ۔ لیکن صحیح ستہ کے اندر جب ہم سنن نسائی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد سنن صغریٰ شامل ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام نسائی جب سنن کبریٰ کی تالیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سنن صغریٰ کی طرف رجوع کیا۔ امام نسائی زمانے کے لحاظ سے صحیح ستہ میں سب سے آخر میں ہیں۔ امام بخاری کی شخصیت سے زیادہ متاثر معلوم ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں امام بخاری اور امام مسلم کے طریقے کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ علل الحدیث کا بیان بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کتاب حسین ترتیب کا بھی ایک عجیب و غریب نمونہ ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قبول حدیث کے حوالے سے جو شرائط مدون کی ہیں وہ بعض علماء کے نزدیک امام بخاری اور امام مسلم سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن مقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں نے امام ابو قاسم سعید بن علی نجفی سے مکہ المکرمہ میں ایک راوی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی توثیق کی۔ میں نے عرض کیا کہ امام ابو عبد الرحمن النسائی نے تو اس کی تصنیف اس کی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس پر امام مصروف نے کہا بیٹا رجال کے بارے میں امام عبد الرحمن النسائی کی جو شرط ہیں وہ تو امام بخاری اور امام مسلم سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ دراصل امام نسائی کی شرط ایسے لوگوں کی روایات کی تخریج تھی جن کے ترک پر اجماع نہ ہو بشرطے کہ حدیث کی سند متصل ہو۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 215 ہجری سے لے کر 303 ہجری ہے۔ 829 عیسوی سے لے کر 915 عیسوی تک ہے۔ آپ محدث تھے، وقت کے ائمہ اور امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ کی سنن نسائی کے علاوہ بھی بے شمار تفاسیر ہیں اور آپ نے جو علمی کام کیا ہے یقینی طور پر آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ حدیث ہیں، اور عزیز طلبہ و طالبات کسی طور پر بھی مسلم امہ آپ کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، اس کے آگے ہم جس کتاب کا تعارف کروانے جا رہا ہوں کتب حدیث کا، اس میں سنن للامام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ محمد بن عیسیٰ بن ترمذی یہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف اور تالیف ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث علی دہلوی ابو عیسیٰ ترمذی کو ایک بہت بڑے مجدد اور وقت کے علماء میں شمار کرتے ہیں۔
آپ نے کتب حدیث کے اندر جو کتاب لکھی ہیں اس کی ترتیب فقہی لحاظ سے ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو منفرد اسلوب ہے جو باقی کتب حدیث کے اندر دیکھنے کو نہیں آتا، وہ یہ ہے کہ آپ ایک حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں اور اسی باب میں دیگر روایات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اور ہر حدیث کی حیثیت بیان کرتے ہیں، آیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا منکر ہے۔ پھر حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، یہ غریب ہے یا اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے، فقہاء اکرام اس حدیث سے نئے احکامات کا استنباط کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس لحاظ سے اس کتاب کو جامع ترمذی کو باقی کتابوں کے اندر ایک منفرد مقام حاصل رہا ہے۔ اس امور کو کرنے کا امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ حدیث کے طالب علم کو یہ بصیرت حاصل ہو سکے اور وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ خود اس بات کا فیصلہ کر سکے کہ قابل عمل اور ناقابل عمل احادیث کون سی ہیں اور اس سے احکامات کے استنباط کے لیے کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ 279 ہجری کے اندر اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ اس کے بعد جس کتب حدیث تعارف ہیں وہ سنن بالامام ابی داؤد الجستانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آپ کا معروف نام ابو داؤد ہیں اور آپ کی جو کتاب ہیں اس کا بھی عمومی نام عام سطح پر سنن ابن داؤد لیا جاتا ہے۔ فقہاء محدثین کے نزدیک اس کتاب کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب میں امام مالک، امام سفیان ثوری اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذاہب کی بنیادیں موجود ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث علی دہلوی کہ بقول امام کا مقصد یہ تھا کہ ایسی احادیث کو یکجا کر دیا جائے جس سے فقہاء استدلال کرتے ہیں اور جن کو علماء نے احکام کی بنیاد بنایا ہے۔ یقینی طور پر یہ کتاب بھی شاہ ستہ کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور امام صاحب کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب 275 ہجری میں اس حال کی حقیقی سے اس دنیا سے خالق حقیقی کو جا ملے۔ اگلی کتاب جو آخری کتاب میں ستہ کی سنن بالامام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جس کو ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے انتہائی مفید ہے اور مسائل فقہ کے لحاظ سے اس کی ترتیب اور ابواب بندی کی گئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی ایسی نادر حدیثیں بھی آتی ہیں جو ستہ خمسہ میں نہیں ہیں، یعنی کہ جو پچھلے 5 کتب کے اندر احادیث موجود نہیں ہیں۔ مؤلف نے مختلف شہروں کو مخصوص روایات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ امام ابو القاسم رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حفظاء حدیث امام ابن ماجہ کی کتاب کو صحیحین یا سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے برابر سمجھتے ہیں اور اس کی روایات سے سند لاتے ہیں، یعنی کہ محدثین کے ہاں اس کتاب کی روایات قابل اعتبار ہیں اور اس سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ آپ 273 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے کورس کے اندر چند کتب حدیث کا تعارف تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ مختلف کتب حدیث سے بہتر یہ ہیں کہ آپ کو صحاح ستہ کا تعارف کروایا جائے۔ اس کے علاوہ حدیث کی بہت سی کتب ہیں، جس طرح سنن دارالقطنی کہا جاتا ہے، موطا امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل کی مسند احمد ہیں، لیکن ان صحاح ستہ کے تعارف کو اس لیے میں نے چنا ہے کیونکہ یہ مارکیٹ کے اندر آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں اور اس کے اوپر بہت سی تخاریج بھی ہو چکی ہیں، اس کی بہت سی تشریحات کی کتب بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ انہی 6 کتابوں کو جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔
میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید رہنمائی کے لیے میرا نمبر اور میری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس فورم پر بھی، میری میلنگ ایڈریس پر بھی، میرے فون پر بھی آپ کسی وقت بھی اس لیکچر کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا ملک جن آفتوں کا شکار ہیں، وطن عزیز کو ایک مرتبہ اور اس وطن عزیز کی رونقوں کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر آباد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو بند کر دینا، اس پہ مکمل ہو گیا نا کام؟ ہاں